آج آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے. کفار مکہ 20 رمضان سن 8 ہجری کو صرف مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار نہیں ہوئے, بلکہ اسلام کی اس فتح مبین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں سے برتاؤ قیامت تک کے لیے دنیا میں مثال بن گیا. تو اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلامک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. تو پھر آج فتح مکہ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. فتح مکہ کی دیکھیں جو اصل ابتدا ہے نا وہ صلح حدیبیہ سے ہی ہو گئی, اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فتح مبین کہہ کے پکارا, اور اکثر لوگ اس کو سمجھ نہ سکے. صلح حدیبیہ میں 2-3 ایسی شرائط تھیں جو اگرچہ کفار مکہ نے اپنی حمایت کے لیے لکھوائی تھیں, لیکن دراصل وہ انہی پہ الٹی پڑ گئیں. ایک اس میں شرط یہ تھی کہ تمام قبائل جو ہیں وہ آزاد ہوں گے, وہ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیں اور چاہے مشرکین مکہ سے کر لیں, لیکن جو کسی سے معاہدہ کر لے گا ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اسلام قبول کر کے آئے گا مدینہ تو اس کو واپس کیا جائے گا, لیکن اگر وہ مدینے سے اسلام چھوڑ کے مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ یہ ہسٹری میں ان کے یہ سال پڑھے نا جو صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک تھے, تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ماسٹر آف اسٹریٹجی تھے. ٹھیک ہے نا, اور ایسی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی اور پھر پوری انسانیت کو درس دیا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ دشمن کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ان دونوں شرائط سے بھرپور فائدہ اٹھایا, اور سب سے پہلے تو یہ کامیابی ہوئی کہ فتح مکہ میں معاہدہ کرنے کے بعد, صلح حدیبیہ میں معاہدہ کرنے کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی تسلیم کر لیا. پہلے تو وہ تسلیم کرنے بھی راضی نہیں تھے, لیکن انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنے کا 10 سالہ معاہدہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس آتے ہی دڑا دڑ جو اطراف کے قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ معاہدوں میں شامل کیا, ٹھیک, تاکہ یہ خطرہ ختم کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے مکہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے, اور ایک دشمن شمال میں بیٹھا تھا, ایک بہت بڑا دشمن جنوب میں بیٹھا تھا. انہوں نے فوری طور پر جنوب والے دشمن کا رخ کیا, کیونکہ ادھر سے سائڈ سیف ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ ساتھ نہیں دیں گے اور ہمارے پہ اٹیک نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پھر خیبر کی طرف جو ہے نا جی, جو یہودیوں کا بہت بڑا ٹھکانہ تھا, اس کے اوپر چڑھائی کی اور اس کو فتح کیا. اس کو فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور انہوں نے تمام جتنے بھی قبائل تھے ان میں اسلام بھی پھیلایا اور معاہدے بھی کیے, اس دوران بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ لوگ اسلام قبول کر کے مدینہ کی طرف آنا چاہتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کیونکہ معاہدے کے پابند تھے. صحیح. تو وہ لوگ جو تھے وہ وہاں سے نکلتے اسلام قبول کرتے, بجائے مدینہ آنے کے وہ بارڈر کی طرف چلے جاتے, ساحل سمندر کی طرف چلے جاتے. وہاں جا کے ان کا ایک اچھا خاصا گروپ بن گیا. انہوں نے مشرکین مکہ کے اوپر چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دی, اور تجارتی قافلوں میں ناکہ جو ہے نا ان کا ناک میں دم کر دیا. صحیح. اور اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی میرا تم سے معاہدہ یہ ہے کہ میرے پاس آئیں گے تو میں واپس کر دوں گا. تو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا, اسلام قبول کیا, وہ ادھر چلے گئے, تو میں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, ان کی تجارت ساری کی ساری جو ہے وہ خطرے میں چلی گئی, اور وہ معاشی طور پر مشرکین مکہ جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو خوراک آتی تھی نجد والی سائڈ سے. نجد کے جو حکمران تھا قبائلی, وہ جو تھے وہ سمامہ وہ مسلمان ہو گئے, اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے میں ان کو نا غلہ نہیں بھیجوں گا. اب مکہ میں بہت زیادہ نا پوزیشن خراب ہو گئی, تجارت بھی خراب ہو گئی, فوڈ سکیسٹی بھی پیدا ہو گئی. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یہ کیا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کاٹا. اس طرح کے بنو خزاعہ اور بنو بکر 2 قبائل تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی, اور خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف میں تھا اور بنو بکر قریش مکہ کے حلیف میں تھے. اور انہوں نے بنو بکر نے حملہ کیا خزاعہ پہ, تو قریش نے اپنے ان کو اسلحہ بھی دیا اور اپنے بندے بھی دیے. وہ لوگ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے روئے کہ جی ہم آپ کے معاہدے میں ہیں, تو انہوں نے یہ خلاف ورزی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے تئیں ایک فیصلہ لے لیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ اب بھی انہوں نے چونکہ معاہدہ توڑ دیا ہے ٹھیک تو میں جناب ان پہ چڑھائی کروں گا. اسی سنا میں چونکہ غلہ بند تھا, تجارت جو تھی وہ چھاپا مار کارروائیوں سے ختم ہو چکی تھی, تو بری حالات میں ابو سفیان جو ہے نا وہ مدینہ میں آ گیا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ابو سفیان مدینہ میں آ گیا کہ میں آ کے معاہدے کی معافی بھی مانگ لوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ ان کو نا چھاپا مار کارروائیاں رکوائی جائیں. اور وہ آیا وہ ترلے منٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. انہیں کہا دیکھیں ہم آپس کے رشتہ دار ہیں, ہمارا آپ کا خون ہے, قریش آپ کے اباء و اجداد تھے, تو اس طرح تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ان کی بیٹی جو تھی نا وہ ام المومنین تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مبارکہ تھی, ان کے پاس گیا تو وہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر کھینچ لیا سگے باپ سے. اسلام دیکھے کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو. ایک بیٹی نے کتنے سالوں بعد اس کا باپ اس کے گھر آیا ہوگا جن کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی, تو بستر کھینچ لیا. تو اس نے کہا بیٹی یہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی آپ ناپاک ہیں, یہ میرے نبی کا بستر ہے, پاک ہے, اس پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ بڑا جناب تلملا کے وہاں سے کہ تم میرے سے دور ہو کے گمراہ ہو گئی, وہ چلا گیا. اس کے بعد وہ ابوبکر صدیق کے پاس گیا. ابوبکر صدیق نے کہا بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے جاؤ یہاں سے, میرا تم. پھر وہ سیدنا عمر کے پاس گیا, سیدنا عمر نے بھی اسے یہی جواب دیا. پھر وہ مولا علی کے پاس گیا, اور مولا علی کے چونکہ وہ رشتہ داری بھی تھی تو اندر گیا, تو اندر مولا بھی بیٹھی تھیں اور سیدۃ الکائنات بھی بیٹھے تھے اور امام حسن پاس کھیل رہے تھے. تو اس نے جا کے کہا کہ تم میری بھی بیٹی ہو. سیدہ کو کہا اپنے اس بیٹے کو کہو کہ یہ مجھے پناہ دے دے اور یہ عرب کا سردار بن جائے. تو سیدہ نے کہا میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے, ابھی کھیل رہا ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں پناہ دے سکے. خیر وہ وہاں لٹو ہو گیا نا, جیسا بندہ لٹو نہیں ہو جاتا. ابو سفیان ترلے منٹیں کرتے رہے ان کے کہ جی اب مولا علی کے کہ آپ مجھے نہ کوئی مشورہ دیں, میں مر گیا. انہوں نے مولا علی نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو کہ نہ باہر نکل کے نہ اعلان کر دو کہ میں تمام عرب کی پناہ میں آیا, اور تم چپ کر کے نکل جاؤ واپس, بہتر تمہارے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اتنی کوئی یعنی سمجھ لیں کہ ذلت ہو گئی. ابو سفیان جو اتنا بڑا سردار تھا اور پورے عرب کو لے کے آ گیا تھا خندق میں, لیکن اس وقت مورلی وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ جب وہ واپس گیا نا تو اس کے اپنے قبیلوں نے اس کے اوپر لان تان شروع کر دی کہ تو یہ کیا کر کے آیا ہے. تو یعنی ان کو اکنامکلی بھی مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح, اور معاشرتی طور پہ بھی مار دیا, اور مورال بھی ان کا جو ہے نا بالکل فارغ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سفر شروع کیا اور 10,000 کی جمعیت لے کر تو وہ مکہ کے بالکل قریب پہنچے, اور لوگوں کو کسی کو نہیں پتا تھا. کوئی کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, کوئی کہتا تھا طائف اور بنو سکیف پہ ہو رہے ہیں, کوئی وہم, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ ہو رہے ہیں. اب وہاں سے پھر وہ ابو طالب والی بات آتی ہے. سیدنا عباس کا جو ایمان ہے نا وہ بھی چھپایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی چچا تھے. عباس بن عبد المطلب کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خفیہ خط و کتابت تھی, جو بھی سلسلہ تھا واللہ عالم, لیکن وہ جو ہے نا وہ باہر آ گئے اس مقام کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چیت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری عنایت فرمائی تاکہ تم میں کوئی مسلمان جو ہے تمہیں کافر سمجھ کے یا مشرک سمجھ کے اٹیک نہ کر دے. ان کی تمہاری میری سواری آپ کے پاس ہوگی تو پہچان لیے جاؤ گے. وہ جب واپس گئے تو اس وقت مکے کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے تو مکے کے جو 2 سردار تھے حکیم بن حزام اور ابو سفیان, یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فوج کون سی آ گئی ہے. انہیں بالکل نہیں پتا تھا. تو عباس سے ان کا ملاقات ہو گئی تو عباس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. وہ جب ابو سفیان نے وہاں منٹیں ترلے کیے تو وہ ان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے جس طرح بھی اسلام قبول کر لیا, اور وہاں ایک ماسٹر پیس آف پالیٹکس کھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یوں کیا کہ اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہو جائے گا. اب اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہے. تو وہ جب واپس گیا تو ایون اس کی بیوی نے اس کو گریبان پکڑا, داڑھی پکڑی, کھینچا, لوگوں نے زد و کوب کیا. یعنی سرداری صرف ایک پیس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی کہ جس یہ اعلان کرایا کہ اس کے گھر دارالامن ہوگا. اب وہ وہاں سے بڑا خوش ہوا کہ مجھے یہ ملا ہے, لیکن در حقیقت پورے مکہ کو یہ پیغام مل گیا کہ فنش,
गेम खत्म हो चुकी सही, है। सही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अतराफ से मक्का में दाखिल हुए और पूरे के पूरे मजमे को हम पूरे शहर को हरम में इकट्ठा कर लिया और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीखी जुमला कहा कि तुम बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला। अब देखिए वो दुश्मन थे, उन्होंने पता नहीं कितनी को अनगिनत ज्यादतियां की थी, कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा जी आप मेहरबान हैं, हमारे बच्चे हैं, ब्याई है, बाप है, फलां फलां। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ आज के बाद तुम सब आज़ाद हो, तुम तुलका। लेकिन उन्हें तुलका का दर्जा दिया। तुलका किसको कहते हैं? जिसकी जान जो है ना वो बख्शी की जाए, जिसको गुलाम बना के आज़ाद कर दिया जाए। तो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सब के सब जो है ना जाओ आज़ाद हो, और किसी को दावत नहीं दी कि तुम मुसलमान हो जाओ। लोग खुद बे खुद फिर आए और इस्लाम कबूल किया। लेकिन कुछ ऐसे अफराद थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करने पे तैयार नहीं थे, उनसे भी जो है ना वो उनमें से 2 तो वहाँ कत्ल हो गए और बाकी 2 थे वो बाद में जो पेश हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुभान माफ अल्लाह। कर दिया। अब्दुल सलाम साहब, हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, तो फतह मक्का से मैसेज क्या मिलता है अगर वन लाइनर? फतह मक्का से सर यही मैसेज मिलता है कि दुश्मन की छाती पे चढ़ के रहना और माफ उस वक्त करना है जब वो पूरा ज़ेर हो जाए। मेरी तो इसमें से ये एक्सट्रैक्शन है कि इस्लाम दुश्मन की छाती पे चढ़ के रहने के लिए बना है, और जब वो दुश्मन ज़ेर हो जाए फिर उसको कुछ नहीं कहना, फिर उसके साथ रहम दिली करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम आरिफ साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सदाए रमजान।